والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حدیث پاک میں جس نے یہ کہا جزا اللہ عنا محمدا وهو اہلہ، یعنی اللہ ہماری طرف سے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسی جزا عطا فرمائے جس کے وہ اہل ہیں۔ تو جس نے یہ کہا 70 فرشتے 1000 دنوں تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارا سلسلہ جو چل رہا ہے وہ ہماری نسلیں، الحمدللہ پچھلے کئی راتوں سے کچھ نہ کچھ آپ کو گھر کے تعلق سے، بچوں کے تعلق سے، بڑوں کے تعلق سے، ان کی صحت، تندرستی، ان کی ذہنی جسمانی صلاحیت، قابلیت وغیرہ کے تعلق سے میں کچھ نہ کچھ آپ کو عرض کرتا رہا ہوں۔ کالیں بھی آئی ہیں، ڈاکٹر زیرک بھی ہمارے ساتھ تھے، تو کچھ نہ کچھ طرح کی چیزیں چلتی رہی ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ اس پر ہم عمل درآمد بھی کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور جو اچھی باتیں ہوئی ہیں اللہ قبول کرے، غلط باتیں اللہ معاف فرمائے، ہمارے گناہ بھی بخشے، اور ان شارٹ یہ کہ بس اللہ وہ دین لائے کہ ماں باپ کو اولاد کا سکھ ملے، اور اولاد کو ماں باپ کی صحیح معنی میں تربیت و شفقت مل جائے، یہ بہت ضروری ہے، اور ہماری نسلیں سنور جائیں، اور جب نسلیں سنوریں گی تو ظاہر ہے کہ معاشرہ یہ بھی سنورتا آپ کو نظر آئے گا۔ اب چونکہ یہ ہمارا اس سیریل کا آخری ایپیسوڈ ہے، آخری پروگرام ہے، تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کے تعلق سے انشاءاللہ میں کچھ باتیں عرض کروں گا، پھر انشاءاللہ اس موضوع پر آپ کی کالز بھی لی جائیں گی۔ میں چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس کو سنیں گے توجہ کے ساتھ، اسپیشلی جو ہمارے نوجوان ہیں وہ خاص طور پر اس کو سمجھیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جو وضو سے فارغ ہوئے تو مسکرائے اور فرمایا کیا تم جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ پھر خود ہی جواب دیتے ہوئے فرمایا جس طرح میں نے وضو کیا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو فرمایا تھا اور اس کے بعد مسکرائے تھے۔ یہ ایک پہلا واقعہ۔ اب واقعہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ انہوں نے اپنی وفات سے چند گھنٹے پہلے اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کفن پاک میں کتنے کپڑے تھے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال یعنی وفات شریف کس دن ہوئی۔ یہ دونوں باتیں صراط الجنان میں لکھی ہوئی ہیں، اور آگے مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اس سوال کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی آرزو تھی کہ کفن و یوم وفات میں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موافقت ہو، یعنی جیسا سرکار نے کیا یا آپ کے ساتھ ہوا میرے ساتھ بھی وہی معاملہ ہو۔ زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع تو کرتے ہی تھے،
لیکن دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی آپ ہی کی اتباع چاہتے تھے، یعنی جیسا آپ نے کیا ویسا وہ بھی کریں، یہ آپ کی خواہش تھی۔ ایک مقام پر صراط الجنان میں مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ یاد رہے کہ عبادات، معاملات، اخلاقیات، سختیوں اور مشقتوں پر صبر کرنے میں اور نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے میں الغرض زندگی کے ہر شعبے میں اور ہر پہلو کے اعتبار سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور سیرت میں ایک کامل نمونہ موجود ہے۔ وہ رول ماڈل ہیں، کمپلیٹ رول ماڈل ہیں۔ لہذا ہر ایک کو اور بطور خاص مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اقوال بولنے، افعال کرنے، اخلاق میں اور اپنے دیگر احوال میں جو بھی زندگی کے معاملات ہیں میں آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر عمل پیرا ہوں، کہ آپ کی سیرت پر عمل کریں، آپ کے طریقہ کار کو اختیار کریں اور اپنی زندگی کے تمام معاملات میں سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ یہ مطلب یہ سمجھے کہ یہ نتیجہ ہے کامیاب زندگی، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو حیات پاک کو اس پر عمل کرنے میں ہے۔ میں اس کا ایک اور آپ کے سامنے مثال عرض کرتا ہوں، اس کو بھی صراط الجنان میں ہی نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ بڑے متبع سنت، یعنی سرکار کی اطاعت و اتباع اور اداؤں کو ادا کرنے میں آپ اپنی ایک منفرد آپ کی ایک بات بیان کی جاتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک جگہ اپنی اونٹنی کو چکر لگوا رہے تھے، اونٹنی کو چکر لگوا رہے تھے۔ لوگوں نے ان سے اس کا سبب پوچھا کہ ایسا آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں اس کی حکمت نہیں جانتا ہے، میں کیوں کر رہا ہوں اس کی کوئی حکمت نہیں جانتا، مگر اس جگہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا تھا، اس لیے میں بھی ایسا کر رہا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ چند باتیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہیں، میں نے پہلے عرض کر دی کہ یہ ہمارے اس پوری جو ہماری نسلیں جو ہماری یہ سیریل چلی ہے، یہ اس کا لاسٹ ایپیسوڈ ہے، اور اس کے آخر میں نے آپ کو یہ عرض کرنا تھا، درس دینا تھا، نیکی کی دعوت دینی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے، آپ کے طریقہ کار پر عمل کرنا چاہیے، اور اسی پر ہم نے اپنے بچوں کی، اپنے بڑوں کی، ہر ایک کی تربیت کا جو معیار ہے وہ یہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کیا، اور پھر اس کا انعام دے کر تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا۔ یہ سب کا خلاصہ ہے۔ تو ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک پر عمل کرنا چاہیے، اسی میں ہماری یہ تربیت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انداز، اپنے زندگی گزارنے کا جو آپ کا پیارا انداز تھا، بولنے کا، چلنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، یہ ہمیں بتایا۔ پھر آپ کے سامنے جو کچھ معاملات ہوئے اس پر آپ نے جو اصلاح فرمائی وہ روایتوں میں موجود ہے۔ پھر بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، دعوتوں میں، ہر جگہ پر یہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میرے نوجوانوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، پلیز رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں۔ میں اپنے بڑوں سے درخواست کرتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، آپ کی سنتوں کو پڑھیں، آپ کی اداؤں کو پڑھیں۔ یہی کامیابی ہے، یقین مانیں یہی کامیابی ہے۔ جس دور میں بھی
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر صحیح طور پر عمل کیا گیا، اور مسلمان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق و محبت میں ڈوب کر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے رہے، آپ کے کردار کو اپناتے رہے، آپ کے ارشادات پر عمل کرتے رہے، دنیا میں مسلمان غالب رہے۔ غلبہ دنیا پر پانے کا طریقہ اور کامیابی کو پانے کا طریقہ اور ایک کامیاب زندگی گزارنے کا طریقہ، ایک کامیاب معاشرہ بنانے کا طریقہ، ایک کامیاب گھر بنانے کا طریقہ، یہ جتنے جس کو آپ کامیابی کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں کامیابی ہے یہ میری، وہ اتباع سنت میں ہے، وہ اتباع رسول میں ہے، وہ اطاعت رسول میں ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ فائنل ہے۔ اس کے علاوہ فلاں کا طریقہ، فلاں کی تہذیب، فلاں کا انداز، فلاں کا کلچر، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ چینج ہوتے رہتے تھوڑے دنوں میں، یہ خود تھک جاتے ہیں، خود ہی مطلب اپنا بنائے ہوئے طریقے کا جو فیلئر ہے وہ خود ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے وہ چیز، اللہ وہ دن لائے، میری دعا کریں، خواہش ہے، یقین مانیں خواہش ہے، اللہ وہ دن لائے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، آپ کا جو اپنی سنتیں ہیں اور آپ کا جو انداز مبارک رہا، اور جو آپ نے تربیت فرمائی اپنے غلاموں کی، وہ حدیثیں جو بیان کی جاتی ہیں اس عنوان پر کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اور جیسے قرآن میں فرمایا اللہ نے کہ یہ حبیب جو تمہیں دیں وہ لے لو، جس چیز سے روکے اسے رک جاؤ، اللہ وہ دین لائے۔ اے مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کریں، تمنا بھی ہے، دعا بھی ہے، اللہ وہ دین لائے کہ ہماری اسکولوں کے اندر، ہماری کالجز کے اندر، ہماری یونیورسٹیز کے اندر، ہمارے تمام ایجوکیشنل انڈسٹری کے اندر، پوری تعلیمی جو انڈسٹری اس کے اندر، آپ دعا کریں کہ یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر صحیح معنوں میں عشق و محبت کے ساتھ اور عشق و محبت میں ڈوب کر اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی تعلیمات کے مطابق یہ بیان ہو جائے اور نوجوانوں کی، ہمارے نوجوانوں کی زندگیوں میں اس کو اتار دیا جائے۔ جب آپ کے بچے گھر میں کام کریں، انہیں بتائیں کہ حسنین کریمین کیا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اپنے پاس بچوں کے ساتھ کس طرح کی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ یہ چیزیں اگر کالج، یونیورسٹی اور اسکولوں کے اندر آ جائیں، ہمارا بھی تو انتخاب ایسا ہونا چاہیے نا کہ جہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں کامیاب ہوں، تو کامیابی کا راستہ وہ جسٹ اونلی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت میں، نہ اس کے دائیں ہیں نہ اس کے کوئی بائیں ہیں، بالکل صراط مستقیم، یہ ہے وہ راستہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت پاک سے ہمیں پتہ چلا، چاہے وہ اس کا تعلق کاروبار سے ہو، اخلاقیات سے ہو، معاملات سے ہو، عبادات سے ہو، عقائد و نظریات، سب کچھ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت اور صحابہ کرام کی سیرت اور ان کی اتباع اور ان کی پیروی کرنے والے جو علماء اہل سنت ہیں، علماء حق ہیں، ان کی باتوں کو لے کر آگے چلیں، انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ یہ بنیادی چیز ہے، اور یہ اللہ ہمارے مطلب ایسا کر دے، اللہ کرے ہم وہ دیکھ لیں جیتے جی کہ ہماری تعلیمی اداروں میں آ جائے۔ دینی اداروں میں تو ہے، وہاں تو پڑھائی حدیثیں جاتی ہیں، لیکن وہاں پڑھنے والے کتنے؟ آپ بتائیے، دینی اداروں پڑھنے والے کتنے؟ اب ہم کہتے ہیں جیسے جامعۃ المدینہ دعوت اسلامک ہے جس میں عالم کورس کروایا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں جناب ہمارے پاس 60,000 پلس پڑھنے والی ہیں، تو 60,000 پلس کیا ہوتا ہے پورے پاکستان میں؟ اگر یوں دیکھا جائے تو بہت بڑا فگر ہے بھائی، 60,000 ماشاءاللہ ہزاروں علماء بن رہے ہیں، بہت اچھا فگر کہلاتا ہے۔ لیکن اسی طرح دیگر آپ لے لیں لاکھوں کی تعداد میں، اور دوسری طرف کروڑوں کی تعداد میں پاکستان، اس کے باہر جائیں کروڑوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں، یعنی کل ملا کر لاکھوں کی تعداد میں دین پڑھنے والے، اور کل ملا کر اربوں اور کروڑوں کی تعداد میں دنیاوی تعلیمی اداروں میں لوگ آج بھی پڑھ رہے ہیں۔ اور دنیاوی تعلیمی ادارے جو ہیں ان کی کیفیت کیا ہے؟ وہاں کتنا دین پڑھایا جاتا ہے، کتنے اخلاق سکھائے جاتے ہیں، کتنی تربیت کا سامان کیا جاتا ہے، وہ مجھ سے زیادہ شاید آپ کو اندازہ ہوگا۔ جب لاسٹ ٹائم پاکستان کے وزیر اعظم صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو
ہم نے ان کو کہا کہ جب تک کہ یہ تعلیمی اداروں میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھائی جائے گی، انہیں سیرت مصطفیٰ کتاب ہم لے کر گئے تھے علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، جب تک سیرت نہیں پڑھائی جائے گی تو نوجوانوں کا کردار بنے گا کیسے، نوجوان سنورے کیسے؟ اور اس میں اساتذہ ٹیچرز کی تربیت نہیں کی جائے گی، جو اساتذہ ٹیچرز اس طرز پر اترے ہوئے ہیں مرحبا، لیکن کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں اس کا اندازہ بھی آپ کو مجھ سے زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ وہ مین چیز ہے کہ ان کی تربیت، ان کے سیشنز، ان کا ورکشاپ، اور ان کو ورکشاپ دینے والا بھی تو کوئی علم و عمل اور باعمل ایک عالم دین ہو، جو ہر بات نہیں ہو سکی، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ پھر ان کے نمائندوں سے ملاقات کر کے ہم نے بیان کیا، ایک ڈیڑھ گھنٹہ بیٹھ کر ہم نے باتیں بیان کی کہ یہ وہ چیز ہے جس کی ضرورت ہے۔ مسنگ کو پکڑے، ہم نے وہاں ایک ورڈ یوز کیا، مسنگ کیا ہے؟ اگر ہمارے یہاں تعلیمی اداروں میں، کالج میں، یونیورسٹیز کے اندر، اس طرح دیگر جو انسٹیٹیوشنز ہیں، اگر وہاں پر پراپرلی، یعنی یاد ہے کہ پراپرلی جو اسلام و دین و شریعت کا تقاضا ہے، اگر رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت، آپ کے ارشادات، قرآن و حدیث کی صحیح تعلیم آ جائے، اب بتائیے کہ خوف خدا اور عشق رسول کس قدر دل کے اندر ہوگا؟ وہ بددیانتی کیسے کرے گا، وہ رشوت کیسے لے گا، وہ سود کا کاروبار کیسے کرے گا، وہ کرپشن کیسے کرے گا، وہ ظلم کیسے کرے گا، وہ کس طرح مطلب کہ کرمنل ایکٹیویٹیز کے اندر آئے گا، کس قدر معاشرہ درست ہو جائے گا۔ یہ وہ ضرورتی چیزیں، یہ مسنگس ہیں، یہ جگہیں جہاں پر لوگ آگے جاتے ہیں، پھر اداروں میں جاتے ہیں، کرسیوں پر بیٹھتے ہیں، وغیرہ 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 وغیرہ۔ تو یہ مین تعلیم، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سیرت، یہ ہے مین، سب سے بنیادی چیز ہے۔ قرآن نے اسی طرف ہمیں ہدایت دی، خود حدیثوں میں ہمیں اسی طرف رہنمائی کی گئی، خود صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگیاں اسی طرف چلتی رہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادا کو ادا کرنا، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، بس کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ یہ ہم آپ اور میں اپنے گھر میں رکھیں، والدین اپنی ذمہ داری لیں کہ والدین بتائیں اپنی بیٹیوں کو کہ خاتون جنت کا کردار کیسا تھا، امہات المومنین کا کردار کیسا تھا، دیگر جو صحابیات تھیں ان کا کردار کیسا تھا، صالحات تھیں ان کا کردار کیسا تھا، غوث پاک کی والدہ کا کردار کیسا تھا رحمہم اللہ تعالی۔ اسی طرح دیگر بزرگان دین کی جو والداؤں کا کردار ملتا ہے، حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار بتائیں، اور کئی صحابیات ہیں ان کا کردار بتائیں، ماں کھول کھول کر بتائے تو صحیح، پڑھ کر سنائے تو صحیح، ان کی صبر کے، ان کی شجاعت کے، ان کی سخاوت کے، ان کی فقاہت کے، ان کی علمیت کے واقعات ماں بتائے تو صحیح، ان کے حیا، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کی عبادتوں کے واقعات ماں بتائے نا۔ یہ تربیت ہے، یہ تربیت ہے، یہ گھر میں بتانا ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو بیٹھ کر آپ بتائیں، صحابہ کرام کے واقعات بتائیں، ان کی کم عمری کے واقعات بتائیں جو کتابوں میں لکھے ہوئے، کس طرح ان کا انداز ہوتا تھا۔ اور دیکھیں پھر ہماری نسلوں کو کس قدر اس میں مطلب کہ اپنی چیز نظر آئے گی نا، کہ یہ ہیں ہم، یہ ہے وہ انقلابی راستہ کہ جہاں پر ہم بہت بڑا مدنی انقلاب لا سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کو دنیا میں الحمدللہ سراہا جاتا ہے، اللہ کا شکر ہے، دعوت اسلامی کو سراہا جاتا ہے، دعوت اسلامی کو پسند کیا جاتا ہے، دعوت اسلامی کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ ہمارے امیر اہل سنت نے، ہمارے بانی دعوت اسلامی نے، حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالی، ان کا آپ اگر زندگی کا انداز دیکھیں، انہوں نے کیا دیا اس قوم کو، انہوں نے نوجوانوں کو کیا بتایا؟ سنت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ، صحابہ کرام کا طریقہ، اولیاء کرام کا طریقہ، ان کا طریقہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا، قرآن کریم میں جن کا ذکر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کا جو ذکر ہے، امیر سنت نے ان لوگوں کے طریقے کو امت کے سامنے بیان کیا۔
ہم سب کے سامنے بیان کیا. صرف بیان نہیں کیا, یقین مانے اپنے کردار کے ساتھ آئے. اگر کھانے کا بیان کیا تو اسی طرح کھانا کھا کر بتایا, پریکٹیکل چیز دی. یہ وہ تربیت کی بیس ہے. یعنی علم, معلومات, اس کو ہم نالج کہتے ہیں, اور اس کے ساتھ ایک پریکٹیکل, تھیوری وتھ پریکٹیکل. ہم جب وہ سائنس پڑھتے تھے تو ہمیں یہی کرایا جاتا تھا. ہمیں بایولوجی کا پہلے تھیوری کرائی جاتی, پھر پریکٹیکل کرایا جاتا. کیمسٹری کی تھیوری کرائی جاتی, پریکٹیکل کرایا جاتا. فزکس کی تھیوری کرائی جاتی تھی, پھر اس کے بارے میں پھر اور کچھ بتایا جاتا تھا. تو تھیوری وتھ پریکٹیکل. ہمیں گھر میں بھی تھیوری بھی بتانی ہے, ہمیں پڑھ کے بھی بتانا ہے, ہمیں سنانا ہے کہ یہ سنتیں ہیں, یہ سیرت ہے, یہ ان کے غزوات کے واقعات ہیں, یہ صحابہ کرام کی قربانیاں تھیں, یہ ان کا مطلب کہ جذبہ ہوا کرتا تھا. اس طرح انہوں نے کھانے میں, پینے میں, تقوی میں, پرہیزگاری میں اپنا وقت گزارا. علم ان کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت دیگر جو اصحاب صوفہ تھے ان کے واقعات سنائے. کتابوں میں ہے, مقتۃ المدینہ کی کتابوں میں, آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ میری درخواست ہے کہ دیکھیں, دعوت اسلامی کو آج اللہ تعالیٰ نے عزت دی. دعوت اسلامی کے لیے جو صحیح طور پر دعوت اسلامی کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں, جو دعوت اسلامی نے اسلام کی اور سنتوں بھری تعلیمات پر عمل کروایا ہے, قرآن و حدیث کے مطابق تعلیمات پر عمل کروایا ہے, یہ دعوت اسلامی کا ایک اپنا انداز رہا ہے جو امیل سنت لے کر چلے, اور آج تک اسی کو فالو کیا جا رہا ہے آپ کے سامنے یہ مدنی چینل پر. اور یہ اس پر آپ دیکھیں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی والوں کے کردار کو لوگ پسند کرتے ہیں نا, لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. اگرچہ وہاں بھی آپ کو ہر کوئی پرفیکٹ تو نہیں ملتا نا, ہر کوئی کامل تو نہیں مل جاتا, مطلب یوں تو نہیں ہوتا. ہم میں سے ہر ایک میں کہیں نہ کہیں کمزوریاں, خامیاں تو موجود ہیں, مگر اوور آل بات کریں تو آپ کو بہتر ایک پروڈکشن ملے گی دعوت اسلامی کی. جو دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں آپ کو پڑھ کر علماء فارغ ہوتے ہیں, آپ کو انشاءاللہ اس پہ فرق نظر آئے گا. جو مدرسۃ المدینہ میں پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں بچے قرآن پاک, آپ کو اس میں انشاءاللہ فرق نظر آئے گا. جو دارالمدینہ میں بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں انشاءاللہ آپ کو وہاں فرق نظر آئے گا. دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے ہیں, مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں, مدنی مذاکروں میں شرکت کرتے ہیں, مدنی چینل دیکھتے ہیں. خود آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کب سے مدنی چینل دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو صرف مدنی چینل جو دعوت اسلامی کا جو آپ کے گھروں میں آ رہا ہے, کیا آپ کو صرف مدنی چینل کے ذریعے آپ کو گھر میں, آپ کی سوچوں میں, آپ کی مطلب کہ مینٹلٹی میں, آپ کی تھاٹ میں اور آپ کے کچھ کرنے کے آپ کو فرق نظر نہیں آ رہا؟ ڈیفینیٹلی آ رہا ہوگا, اور ایک بڑی تعداد کو آ رہا ہوگا. اگرچہ سب دعویٰ نہ بھی کرے لیکن ایک بڑی تعداد کو آ رہا ہوگا. یہ وہ چیز ہے جس کے لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہماری نسلوں کو سنوارنے کے لیے آپ کو دعوت اسلامی کو قبول کرنا چاہیے, خود دعوت اسلامی ماننا چاہیے, اپنے بچوں کو دعوت اسلامی میں لانا چاہیے. یہ میری درخواست ہے آپ سب سے, التجا کرتا ہوں آپ سب سے. اور اللہ کرے کہ ہماری جو دنیاوی تعلیمی ادارے ہیں ان میں, جیسا میں نے عرض کیا کہ وہ کتاب, اگر کوئی ایسا بیٹھ کر کہیں بیٹھے سن رہے ہیں جن کی کچھ چلتی ہے, تو وہ خدا را, میں نے ایک چھوٹی سی کتاب آپ کے سامنے رکھی تھی پچھلے دنوں, سیرت مصطفیٰ, اسے نصاب کا حصہ بنا لیا جائے بس, اور اس میں سے آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا شروع کریں. انشاءاللہ اب دیکھیے کہ اس کا اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا. پوری ایک کتاب تیار ہے, بک تیار ہے, الحمدللہ رب العالمین. تو اللہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری اداؤں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے کہ میں آپ کی کالز لوں, آئیے کچھ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک عادات, آپ کی پیاری پیاری انداز کچھ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, تاکہ ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں اور ہم اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کرنے والے بنیں. تو مختصراً انشاءاللہ کچھ عرض کر دیتا ہوں, پھر آپ کی کالز لیتے ہیں. صحابہ کرام علیہم الرضوان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بھی آرام کی جگہ کو عیب نہیں لگایا. اگر بستر بچھا دیا جاتا تو اس پر آرام فرماتے, اور اگر نہ بچھایا جاتا تو زمین پر ہی آرام فرما ہو جاتے تھے. یہ ہے ہمارے آقا, ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سیرت. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی
جس سے بھی ملتے سلام پہل فرماتے، فرسٹ آپ سلام کر لیتے. اور اگر کوئی کسی حاجت کے لیے، کوئی ضرورت کے لیے آپ کو روکتا تو آپ رکے رہتے، ٹھہر جاتے، یہاں تک کہ وہ خود ہی چلا جاتا. کتنی خوبصورت سیرت ہے. اگر کوئی آپ کا ہاتھ پکڑتا تو آپ اس وقت تک ہاتھ نہ چھڑاتے جب تک وہ خود ہاتھ نہ چھوڑ دیتا. جب آپ اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی سے ملتے تو ہاتھ ملانے سے ابتدا فرماتے. پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر مضبوطی سے پکڑ لیتے. وہ جو بھی ایک انداز یا ادا ہوگی، میں قربان جاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اداؤں کو. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے ذکر اللہ میں مشغول ہوتے، اپنے رب کا ذکر کیا کرتے تھے. آپ غور کیجئے آقا کا انداز صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نماز پڑھ رہے ہوتے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے، اور کوئی شخص پاس آ کر بیٹھ جاتا تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کو مختصر کر دیتے. پھر اس کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرماتے، آپ کی کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے؟ پھر جب اس کی حاجت پوری فرما دیتے، اس سے فارغ ہو جاتے تو دوبارہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے. یہ ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے یہ اہم ترین پہلو. ہمیں لوگوں میں رہنا ہے، معاشرے میں رہنا ہے، گھر میں رہنا ہے، باہر رہنا ہے، کیسے رہنا ہے، کس انداز پر رہنا ہے. لوگ ایٹیٹیوڈ کی بات کرتے ہیں، لوگ مینرز کی بات کرتے ہیں. بھائی سیرت پر عمل کریں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جو کوئی بھی حاضر ہوتا تو ہمارے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی عزت افزائی فرماتے، اس کو عزت عطا فرماتے. یہاں تک کہ جس سے آپ کی کوئی رشتہ داری اور دودھ کا رشتہ بھی نہ ہوتا، اس کے لیے بھی اپنی مبارک چادر بچھا دیتے اور اسے اس پر بٹھاتے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آنے والے کو وہ چٹائی پیش کرتے جس پر خود تشریف فرما ہوتے. اگر وہ اس پر بیٹھنے سے انکار کرتا تو آپ اسے مجبور کرتے حتیٰ کہ وہ بیٹھ جاتا. اور جو بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قریب ہوا، اس نے یہی سمجھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ اسی پر کرم نوازی فرما رہے ہیں. کتنی آپ کی توجہ کتنی ایکول انداز ہے اور کتنی پیارے انداز سے تھی. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجلس میں بیٹھنے والے ہر شخص کی طرف بقدر حصہ توجہ عطا فرماتے اس کو. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹھنے، سننے، گفتگو فرمانے، مہربانی اور خوش مزاجی کرنے اور ساتھ بیٹھنے والوں کی طرف متوجہ رہنے کے باوجود آپ کی مجلس، یعنی یہ سب کچھ ہونے کے باوجود جو آپ کی مجلس تھی جن میں آپ تشریف فرما ہوتے تھے، آپ کی مجلس حیا، تواضع اور امانت والی ہوا کرتی تھی، یعنی اس میں حیا ہوتی تھی. یہ ہے نا، یہ ہم نے سیکھنا اور سکھانا ہے. پیارے اسلامی بھائیو، یہ ہم نے سیکھنا اور سکھانا ہے. ہمیں اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو، اپنی زندگیوں کو اس انداز میں لانا ہے. اپنی اولاد کو یہ بتانا ہے، اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بتانا ہے. کب بتائیں گے؟ پتہ ہوگا تو بتائیں گے، اور عمل کرتے ہوئے بتانا ہے. عمل کرتے ہوئے بتانا ہے کہ عمل بھی ہو ہمارا، پریکٹیکل بھی ہو. پھر دیکھیے یہ ہماری نسلیں یوں ہی سنوریں گی، ہماری نسلیں یوں ہی بنیں گی. ان کو یہاں وہاں کی باتیں نہ بتائیں مہربانی کر کے. ان کو مطلب کیا لائف آپ کو میں عرض کروں، ان کو اگر آپ سنوارنا چاہتے تو یہ سیرت ہے سنورنے، یہ سیرت سنوارتی ہے. اس میں ہے جس نے بھی مطلب کہ جذبہ لیا ان کے کردار سے لیا.
صحابہ کرام علیہ رضوان انہیں دیکھ دیکھ کر آگے بڑھتے چلے گئے. لاکھوں لاکھ علماء کرام کی سیرتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. اتباع سنت سے انہوں نے ترقی پائی، سرکار کی سیرت پر عمل کر کے ترقی پائی. یہ معلوم کرتے رہے، پوچھتے رہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس معاملے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس معاملے میں کیا ارشاد فرمائے، ان کا انداز کیا رہا. وہ تابعین کی سیرتوں کا بھی جائزہ لیتے ہیں. اور آج بھی جن کو یہ رول ماڈل بناتے ہیں یہ کامیاب لوگ، تو یہ کامیاب لوگوں کو رول ماڈل بناتے ہیں. یہ وہ کامیاب لوگ ہیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مبارک تعلیمات و زندگیوں پر عمل کرنے میں کامیابی حاصل کی، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے میں کامیابی حاصل کی. ان کامیاب لوگوں کی انہوں نے پیروی کی تو اللہ کی رحمت سے وہ بھی کامیابی کے راستے پر چل پڑے. وہ پریکٹسنگ مسلم ہے. یہی جوش ایمانی اور قوت ایمانی پیدا کرتی ہیں چیزیں. اللہ کرم کرے اور ہمیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری اداؤں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں، یعنی آپ جہاں تشریف فرما ہوتے تھے، آوازیں بلند نہیں ہوتی تھیں. آپ جب مجلس سے اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یعنی اے اللہ تجھے پاکی ہے اور تیرے ہی لیے حمد ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع لاتا ہوں. پھر ارشاد فرماتے یہ کلمات مجھے جبرائیل نے بتائیں، جبرائیل علیہ السلام. اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدی ماحول میں بھی آپ یہ سنتے رہتے ہیں. مزید سنیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گفتگو، بات، آپ جو کلام فرماتے تھے، کم اور نرم ہوتی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گفتگو کم اور نرم ہوتی. جب بھی کلام فرماتے طول نہ دیتے، بات کو مختصر فرمایا کرتے. کہتے آپ کا نکھرا نکھرا مبارک کلام ایسا ہوتا جیسے موتیوں کی لڑی میں جیسے کہ اس کو پرویا گیا ہو. چنانچہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہاری طرح مسلسل لگاتار کلام نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ کا کلام مختصر ہوتا تھا، جبکہ تم لوگ اپنے کلام کو پھیلاتے ہو. یہ اللہ کرے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو. یہ بڑا مطلب کہ ایک پرسنالٹی کے اندر اٹریکشن پیدا کرنا. اگر آپ اپنی پرسنالٹی کو اٹریکٹیو پلس افیکٹو بنانا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں لوگ ہے ہماری شخصیت میں اثر بھی ہو، ہماری شخصیت لوگ کھینچے چلے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو کردار کو بہتر کرنا ہوگا نا. تو کلام کم نرم، پھیلا ہوا نہیں ہونا چاہیے، مختصر ہونا چاہیے. گفتگو مختصر ہو مگر اپنے اندر پوری بات بیان ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ لوگ سمجھ ہی نہ پائیں کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. تو بہت سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلند آواز کے مالک تھے اور لہجہ سب سے اچھا تھا. دیر تک خاموش رہتے، بلا ضرورت کلام نہ فرماتے. کوئی ناپسندیدہ بات زبان پر نہ لاتے. کوئی دیکھ کر کوئی اچھی چیز محسوس ہوتی یا کوئی ایسی چیز ہوتی جو طبیعت کو پسند نہ آتی، تو کسی بھی صورت میں حق بات ہی ارشاد فرماتے. اگر کوئی اچھا کلام نہ کرتا تو اس سے اعراض فرما دیتے، در چھوڑ دیتے تھے. اگر کسی ناپسندیدہ بات کا کہنا ضروری ہوتا
اب اعراض کا یہ معنی کیا بنتا ہے یہ میں خاص نہیں کہہ سکتا. اگر کوئی اچھا کلام نہ کرتا تو اسے اعراض فرماتے. اگر کوئی ناپسندیدہ بات کا کہنا ضروری ہوتا تو اسے اشاروں کنایوں میں بیان فرما دیتے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ تبسم فرمانے والے تھے. مسکراہٹ، تبسم. صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے بہت مسکرانے والے تھے. ان کی باتوں کو خوش ہونے والے اور ان کے ساتھ مل جل کر رہنے والے تھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بسا اوقات اس قدر مسکراتے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک داڑھیں ظاہر ہو جاتی، جبکہ آپ کے اصحاب دیکھیں یہ صحابہ، میں نے کہا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھی دیکھنا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آپ کی جناب میں اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام کا انداز کیا ہوتا تھا. ہمیں تو صحابہ کرام کے انداز سے پتہ چلتا ہے نا، عشق رسول، اتباع رسول، محبت رسول، یہ بہت ساری چیزیں. اگرچہ قرآن نے بھی اس معاملے میں ہماری بہترین رہنمائی فرمائی، حدیثیں بھی ملتی ہیں، لیکن ذرا غور کیجئے کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں لکھا کہ بسا اوقات اس قدر مسکراتے کہ آپ کی مبارک داڑھیں ظاہر ہو جاتی، جبکہ آپ کے اصحاب آپ کی تعظیم و پیروی کی خاطر آپ کے سامنے صرف مسکرایا کرتے تھے. یہ کتنی خوبصورت چیز تھی، کیا حیا تھی، کیا عشق رسول تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. الغرض بہت سارے یہاں مضامین ہیں. میں اب تمام تر سننے والوں کو دعوت دیتا ہوں کہ میرے سامنے اس وقت احیاء العلوم ہے. یہ احیاء العلوم کی دوسری جلد ہے، سیکنڈ والیوم، ٹھیک ہے نا. یہ مقتوۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے اور یہ بڑی عظیم کتاب ہے اور اس کا اردو ترجمہ کیا ہے اور بہت پیارا ترجمہ. اس میں آپ دیکھیے یہاں سے ایک عنوان ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ سیکنڈ جلد میں یہ عنوان آداب معیشت اور اخلاق نبوت کا بیان. اب یہاں سے اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے، یہ پیج نمبر 1259 1259 1259 سے یہاں سے یہ آپ کو یہ ماشاءاللہ ملے گا. اور اس میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری ادائیں، آپ کے عادات مبارک، آپ کو جو پسند تھی چیزیں ان کا ذکر، آپ کے حضور کے جامع معجزات اور آپ کے متعلق دیگر چیزیں، بہت ہی خوبصورت یہ ٹاپکس ہیں. اللہ کرے کہ ہم اسے لے کر پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں. میری درخواست ہے آپ سب سے، میں نے جیسے کہا کہ ہماری نسلیں کی جو سیریل تھی یہ اس کا لاسٹ ایپیسوڈ ہے. اللہ کرے کہ ہماری بھی اصلاح ہو، ہماری نسلوں کی بھی اصلاح ہو. دعوت اسلامی کے متعلق میں نے کچھ باتیں آپ کو عرض کی اور میرے سنت نے کس طرح اس پیغام کو عام کیا وہ بھی میں نے آپ کے سامنے کچھ عرض کیا. اور زائد لاکھوں لاکھ کی تعداد دعوت اسلامی کے ساتھ ہے اور ان میں ایک سے ایک الحمدللہ آپ کو با عمل، نیک، متقی، پرہیزگار اور مطلب بہترین اسلامی بھائی بھی ملیں گے. اسلامی بہنیں اپنی جگہ پر ماشاءاللہ ان کا ایک اپنا کردار چلا آ رہا ہوگا، تو تبدیلی آئی ہے نا. تو یہ انداز ایک سکسیسفل وے ہمارے سامنے، کامیاب راستہ ہمارے سامنے کہ بھائی کیسے کیا، یہ کیسے چینجز آئی، یہ کیسے مطلب کہ نوجوانوں نے ان کو قبول کیا اور بات مانتے رہے اور اپنے آپ کو بدلتے رہے کیسے. تو وہ کافی میرے خیال ہے والدین کو اس کو کاپی پیسٹ کرنا چاہیے، ہمیں ہی کوشش کرنی پڑے گی نا. تو انشاءاللہ اس میں گھر میں اور ہمارے معاشرے میں فرق آئے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنا نصیب فرما دے. کالز لیں.
نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ گھر میں اگر کوئی بڑا فرد کوئی اچھی بات کرے تو اس کو تو اہمیت دی جاتی ہے، اگر چھوٹوں میں سے کوئی اچھی بات کرے تو اس کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی. تو اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول عطا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. یہ ہوتا تو ہے ایسا، لیکن شاید ہر جگہ ہوتا ہو، یہ ضرور نہیں ہوتا، لیکن بعض وقت ہوتا ہے کہ بچہ بات کرتا ہے تو اس کو چپ کرا دیا جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ تھوڑا انداز اپنا دیکھ لیں اور موقع محل کے مطابق دیکھ لیں. 1 by 1 اگر انفرادی طور پر کوئی بات کی جائے تو دیکھ لیں کہ سب کے بیچ میں کرنے کے بجائے جو سافٹ کارنرز ہیں وہاں دیکھ لیا جائے، وہاں دیکھ لیں. کچھ رسالہ دے دیا جائے، پتہ ہے کہ میری بات کا اتنا اثر نہیں ہو، کوئی رسالہ دے دیا جائے، کوئی ایسا ویڈیو کلپ دکھا دیا جائے. سوشل میڈیا کے اور مدنی چینل کے ایک سے ایک ویڈیو کلپ امیر سنت کے اور مبلغین کے بیانات آتے ہیں. تو یوں زمین نرم کر کے اگر بیج بونے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہو جائے. البتہ بڑوں کو ضرور یہ چاہیے کہ اگر اس طرح اچھی نیکی کی بھری عشق رسول میں ڈوبی ہوئی بات اگر کوئی بچہ بھی کر رہا ہے تو ہمیں قبول کر لینا چاہیے، مان لینا چاہیے. اس سے ہماری دنیا اور آخرت کی بھی بہتری ہے اور بچے کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے. جی مجھے ایک بات عرض کرنی تھی، اس کے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں کچھ فرما لیں. جو مطلب پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہ رہا تھا. مطلب جو لوگ ہیں ایک دوسرے مطلب پڑوسیوں کے وجہ سے جو تنگ ہوتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں کچھ نصیحت فرما دیں. پڑوسیوں کے تعلق سے عام حقوق امام غزالی نے جو بیان کیے ہیں وہ میں آپ کو کچھ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جلد 2 پیج نمبر 772. پڑوسیوں کے ساتھ سلام پہل کرے، ان کے ساتھ طویل گفتگو نہ کرے، ان کے حالات کے بارے میں زیادہ سوال نہ کرے. خیر خبر گیری رکھے، بہت زیادہ مطلب وہ بعض اوقات بہت انوالو ہو جاتے ہیں بچے. جب وہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت کرے، مصیبت کے وقت ان کی غمخواری کرے، مشکل وقت میں ان کا ساتھ دے، خوشی میں ان کو مبارکباد دے، ان کی خوشی میں شرکت کرے. یہ ضروری ہے کہ کوئی شرعی رکاوٹ بھی نہ ہو، گناہوں برا سلسلہ نہ ہو. ان کی خطاؤں کو معاف کرے، اپنے گھر کی چھت پر سے ان کے گھر میں مت جھانکے. اچھا، اپنے گھر سے ان کے گھر میں کوئی گندگی نہ پھینکے، ان کو تکلیف نہ پہنچائے، ان کے گھر کے راستے کو تنگ نہ کر دے. اگر ان کے کچھ عیوب، کوئی کمزوریاں، کوئی خامیاں اگر اس کو پتہ چل جائیں تو اس کو چھپائے. اگر انہیں کوئی حادثہ پیش آئے تو فوراً ان کی مدد کرے. اس طرح کئی باتیں بیان کی گئی ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے. اللہ ہمیں پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کا بھی دیکھیں یہ بیان آپ کو احیاء العلوم میرے سامنے، اس کی دوسری جلد ہے، یہ اس کے پیج نمبر 768 پر آپ کو یہ دیکھیں، ادھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ پڑوسیوں کے حقوق لکھا ہوا ہے. ابھی اس نے اتفاق ہے کہ میرے پاس جو جلد تھی وہ جو یہ والیوم ہے اس میں یہ ٹاپک بھی موجود تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے.